ابا بہت اچھا، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کا بیان سنا، اور پھر وہی دوسری، یہ میرا خیال ہے انہوں نے رومن میں لکھ دی ہے، دوسری شادی کا ارادہ کیا ہے میں نے، لیکن میں جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں اس کی 2 مرتبہ پہلے بھی طلاق ہو چکی ہے اور دونوں ہسبینڈ سے بچے بھی ہیں، لڑکی کے پاس ہیں وہ بچے، اور وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں لڑکے نشہ کرتے تھے، ایسی لڑکی سے مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میرا اپنا بھی بیٹا ہے، پہلے کتنا اچھا ہو جائے گا، 2 ان میاؤں سے، ایک اپنا والا، پھر وہ لطیفہ میں سناتا ہوں نا، پھر دونوں سے بھی ہوگا، پھر جب وہ 4 قسم کے بچے آپس میں لڑیں گے، تو ایک خاتون نے فون کیا نا اپنے شوہر کو کہ آپ جلدی گھر آئیں، اب یہ لطیفے میں چینجنگ ہو گئی ہے سن کے، آپ جلدی گھر آئیں، میرے جو اپنے بچے جو پہلے والے میاں سے ہیں ان کے بچوں نے میرے ان بچوں کو جو دوسرے میاں سے ان کو مارا، پھر میرے دونوں قسم کے بچوں نے مل کے آپ کے بچے جو دوسری وائف سے ہیں ان کو مارا، پھر ان تینوں قسموں کے بچوں نے مل کے ہم دونوں کے بچوں کو مارا ہے۔ کائنڈلی گھر جلدی پہنچے آپ، کتنا مزہ آئے گا یار، وہ والا کلپ جب یہ پھڈا ہو نا، کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیں، ملینز لوگوں میں پھیلے گا وہ، اور آپ مشہور ہو جائیں گے دنیا میں، پھر آپ تعارف کریں گے یہ والا بچہ میرا ہے لیکن یہ ان کا نہیں ہے، یہ والا ان کا ہے میرا نہیں ہے، یہ ہم دونوں کے ہیں، اور یہ والا ان کا ان سے ہے، اور یہ والا ان کا ہے لیکن یہ ان سے نہیں ہے بلکہ ان سے، بڑا زبردست حساب کتاب ہو جائے گا۔ تو بھائی کر لو شادی، کس نے منع کیا ہے؟ باقی یہ کہ اتنے مختلف قسم کے بچے ہیں تو جہاں اتنے سارے 2-4 اور قسم کے ہو جائیں۔ دیکھو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کے جب بچے ہوں کسی مرد سے تو طلاق کے بعد وہ بچے سوتیلے باپ کے ساتھ شرعن نہیں رکھ سکتی اس باپ کی پرمیشن کے بغیر۔ پاکستان کا لا بھی یہی ہے لیکن اس لا پر عمل ہوتا نہیں ہے، لیکن لکھا ہوا لا بہرحال یہی ہے۔ تو اصولی طور پر تو آپ جس بھی عورت سے بیوہ سے شادی کر رہے ہیں، یہ میٹر نہیں ہے 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے 3 دفعہ، بعض دفعہ دونوں دفعہ میں شوہر ہی کی غلطی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھ دیتے ہیں کہ یہ طلاق یافتہ ہے یا 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے تو میں اس سے شادی نہیں کروں گا، یہ 2 دفعہ کیسے ہو گئی؟ تو ٹھیک ہے تحقیق ضرور کریں کہ کیوں ہوئی تھی طلاق، صرف عورت نے یہ کہہ دیا کہ دونوں نشہ کرتے تھے اتنا کافی نہیں ہے، تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ غلطی پر ہو پھر پتہ چلا آپ کو بھی تنگ کرنا شروع کر دے۔ تو انسان معاملات میں پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں، تو ظاہر ہے طلاقیں دینے کے لیے تو شادی نہیں کی جا رہی نا، رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے، تو تھوڑا تحقیق کر لیں کہ یہ جو بیان دے رہی ہے ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ اس تحقیق کے بعد جب دل مائل ہوتا ہے کہ نہیں جی اس کی غلطی نہیں ہے، تو پھر آپ شادی کریں، لیکن اس کو یہ صاف طور پہ بتا دیں کہ بھائی جو تم جو دونوں قسم کے ڈیزائن کے بچے میرے گھر میں لا رہی ہو، تو پہلی بات تو شرعن میرے اوپر ان کا خرچہ پانی نہیں ہے، یہ پہلے بتا دیں۔ نمبر 2، جو میرے تم سے بچے ہوں گے، مجھے جو ان سے محبت ہوگی، جو میرا خون ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے مجھے وہ محبت ہو، یہ پہلے کلیئر کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ اس طرح کے احسانات بعض دفعہ گلے پڑ جاتے ہیں۔ نہیں ہوتے انسان کے وہ جذبات ہی پیدا، یہ تو نیچرل ہے نا، بعض دفعہ ہو بھی جاتے ہیں، لیکن پھر عورت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تو بڑی محبت اور اس کو، اور میرے بچوں کو آپ لفٹ نہیں کرا رہے، تو پھر یہ چیزیں کیا بنتی ہیں؟ تو اس کو پہلے کلیئر کر دیا جائے۔ کہتے ہیں نا کہ دل کو خراب نہ کرو، زبان کو خراب کر دو۔ ایک دفعہ زبان خراب ہو جائے تاکہ دل ہمیشہ صاف رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ زبان آپ ٹیڑھی میڑھی کرتے رہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں زبان سے، اور دل ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے۔ تو زبان سے صاف کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ بچے تمہارے ہیں، دوسرے آدمی کے بچے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، ان کا باپ بھی ہے، زندہ ہے، تو میں، اور جب بھی باپ ان بچوں کو لینے کے لیے آئے گا تو میں اس میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا، کیونکہ اس کا حق ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، یہ تو میں نہیں رکاوٹ ڈالوں گا۔ تو یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، ان بچوں کے اب تم جانو، تمہارا پرانا والا میاں جان، میرا جو ریلیشن ہے تم سے ہے، اور ہم دونوں سے جو بچے پیدا ہوں گے ان سے، اور اپنے جو پرانی بیوی سے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اس کو یہ کہہ دیں۔ بعض نالائق یہ کرتے ہیں کہ پہلی بیوی کے بچوں کو دوسری بیوی کے گھر میں لے جاتے ہیں اور دوسری سے یہ امید لگاتے ہیں کہ ان کو ان سے محبت کرے، ان کی خدمت کرے، وہ نہیں کرتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو تو وہ زہر لگ رہے ہوتے ہیں کہ سوگن کے بچے ہیں،
تو خام خامے اس کے زبردستی تھوپ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, اور پھر جب وہ نہیں کرتی اور غصہ کرتی ہے تو پھر تانے دیتے ہیں کہ دیکھو انسان کے بچے ہیں, کوئی کتے کے تھوڑی ہیں, کوئی گدھے کے تھوڑی ہیں. یہ سب چل رہا ہے مارکیٹ میں. اپنے بھانجوں کو بھی تو تم اتنا پیار کرتی ہو, اپنے بھتیجوں کو بھی تو اتنی محبت دیتی ہو, اور میرے بچوں کو تم, یہ تو میرے بچے ہیں نا, وہ سوکن کے تھوڑی میرے بھی تو ہیں. تو یہ نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ آپ کے ہیں, وہ یہ دیکھے گی یہ میری سوکن کے اور مجھ سے پلوا رہا ہے یہ. تو بس اتنا کہہ دیں کہ ان سے نفرت نہیں کرو, غصہ نہیں کرو ان کے اوپر, مارو پیٹو نہیں, ظلم نہ کرو. محبت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, نہ آپ کے بچوں کو وہ محبت دے گی, نہ اس کے بچوں کو آپ نے محبت دینا ہے. آپ دونوں نے ان کو دینی ہے جو آپ دونوں سے ہوں, اور وہ بغیر مشورے کے دے گی اس کو محبت, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو مشورہ دینے کی ضرورت, کیونکہ دوسری شادی میں یہ غلطیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, گھر تباہ ہوتے ہیں, پھر مسائل ہوتے ہیں, عورت پہ احسان کے بجائے اور ظلم شروع ہو جاتا ہے. تو بلکہ ایک بیوی کے بچے دوسرے گھر میں جائیں گے بھی اس کی پرمیشن کے ساتھ, وہ اجازت دے گی تو اندر آئیں گے, نہیں تو باہر سے ہی چلے جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اجازت دے تو آ جائیں, اس کو بتا دو بھائی میرا دل بڑا ہو جائے گا اگر میرے بچے کو تم آنے دو گی, میرا دل خوش ہو جائے گا. وہ اگر دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو ان چیزوں میں زبردستی نہ کریں. آپ کا ریلیشن اپنی زوجہ کے ساتھ اور ہونے والے بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. باقی آڑے ترچے جتنے بھی دائیں بائیں کے ہیں وہ آپ کے لیے ہیں, وہ اس کے لیے آڑے ترچے مطلب جو ادھر مختلف چینل ہو کے مختلف ڈیزائن کے آ رہے ہیں. پھر یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ میرے بچوں نے اس کے بچوں کو مارا, اس کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا, پھر میرے پہلے والوں کے بچوں نے آ کے صلح کروائی تمہاری دوسری والی کے بچوں سے مل کے. تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ لڑائی نہیں ہوگی. تو یہ کر لیں. تو پہلی بات تو یہ عورت کو آفر کریں کہ بھائی ہاں محبت ہو جائے دے دیں تو اور اچھی بات ہے, ان کی تربیت کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بچوں کی تربیت کی, اپنی گود میں ان کی پرورش کی, تو ثواب تو الگ بات ہے, لیکن زبان صاف ہونی چاہیے انسان کی. دوسرا اس کو یہ آپ بتا دیں کہ بہت زیادہ دل بڑا کرنا ہے تو اتنا کر لیں کہ بھائی ان بچوں کو تم لا سکتی ہو, میں تمہیں ان سے چھین رہا, کیونکہ بعض دفعہ عورت پھر شادی نہیں کرتی کہ مجھ سے بچے چھن جائیں گے. تو یہ آفر کر دی جائے کہ ان بچوں کی وجہ سے میں تمہارے رشتے کو مسترد نہیں کر رہا, میری طرف سے اجازت ہوگی کہ یہ بچے میرے گھر میں رہ سکتے ہیں ان اصول اور ضابطوں کے تحت, میں ان کو تم سے چھینتا نہیں ہوں. تو یہ دل بڑا کر لیں, یہ معاشرے کی ضرورت ہے. باقی آگے زیادہ پھر خرچہ بھی کر دیں تو اور اچھی بات ہے, اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے, محبت بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ سب چیزیں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں بعد میں, وراثت میں بھی ان کا حصہ نہیں ہے. تو چونکہ پھر اس سے اپنے بچے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ابا جو ہے نا سوتیلے بچوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہیں, اس کا لگتا ہے ہماری سوتیلی ماں سے ڈرتے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. یہ سب مسائل بہت کھڑے ہوتے ہیں. تو ان مسائل کی وجہ سے پھر لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو دوسری کا پہلی سے کوئی تعلق نہیں, نہ اس کے بچوں کا نہ آپ کے بچوں کا, بالکل وہ ایک الگ سیٹ اپ ہے, یہ ایک الگ سیٹ اپ ہے, ٹھیک ہے. دونوں سیٹ اپ کو ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ رکھیں گے, ہنسی خوشی زندگی گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ, اس کا مطلب ہے میرے منہ سے نہیں رہتا ہنسی خوشی زندگی گزرے گی, تو ہو جائے گی کوشش, شاید گزر جائے. لیکن اگر مرج کرنے کی کوشش کی کہ محبتیں اور یہ, پھر کوبڑا تمہارا جو ہے نا خراب ہو جائے گا. کسی دن رجسٹریشن کرواؤ گے اسی ملک میں جا کے, بولو گے یار کائنڈلی, وہ بتائیں گے جی ابھی تو 1 سال کے بعد آپ کا نمبر آئے گا, آپ سے پہلے 4 شادیوں والے پہلے لینا, آپ کی تو دوسری والی ہے, دوسرے والے ذرا دیر سے 4 والے پہلے آ جائیں.